यकम जनवरी 1957 कराची के एक कैंट रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आके रुकती है। 25-26 साल का एक ढान 500 नौजवान उससे उतरता है। डूबते सूरज की लहू रंग किरणें उसके कदम छूकर उसका इस्तकबाल करती हैं, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये नौजवान जल्द ही न सिर्फ पाकिस्तान पर बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के उफक पर सूरज बनकर जगमगाएगा, जो कि कोई और नहीं आपके मेरे सबके जाने पहचाने जॉन एलिया थे। मैं हार चुका, मैं माशरे को अपनी अक़दार पर लाना चाहता था। मैं हराम और हलाल के म्यारों को तोड़ देना चाहता था, मगर मैं हार गया। ये वो माशरा नहीं है, ये अफलातून का माशरा नहीं है, ये लिकरगस का माशरा नहीं है, ये मार्कस हारिस का माशरा नहीं है, ये दोनों का माशरा है। मैं बौना शायर, ये दोनों का माशरा है। मैं बौना शायर। हिंदुस्तान का शहर अमरोहा तकसीम से पहले भी एक छोटा सा कस्बा ही था, लेकिन इसने बड़े बड़े नाम पैदा किए, इतने बड़े कि उर्दू अदब में अमरोहा का नाम आते ही निगाहें अदब से झुक जाती हैं। फलसफा, शायरी, तारीखदानी, फिल्म वो कौन सा शोबा है कि जिसके नामवर अफराद ने यहाँ जन्म नहीं लिया। इसी अमरोहा के एक नामवर सैयद घराने में 14 दिसंबर 1931 को एक बच्चे ने आंख खोली। नाम रखा जाता है सैयद हुसैन जॉन असगर। वैसे तो पूरा अमरोहा इल्म अदब का गहवारा था, मगर उनमें जॉन के खानदान को एक मरकजी हैसियत हासिल थी। जॉन अपने शहर के पहले शायर नहीं थे, बल्कि ये सिलसिला तो नस्लों से चलता आ रहा था। जॉन खुद लिखते हैं कि शायरी, तारीखदानी, इल्म अदब का ये सिलसिला हमारे खानदान में पुश्त हा पुश्त चला आ रहा है। मेरे बाबा सैयद शफीक हसन एलिया के 4 भाई थे और चारों के चारों शायर थे। मेरे दादा, परदादा और उनके दादा परदादा भी शायर वाक़े हुए थे। जॉन के 3 बड़े भाई थे जिन्होंने अपने अपने शोबों में खूब नाम पैदा किया। सबसे बड़े रईस अमरोही ने शायरी और सहाफत पर अनमिट नकूश छोड़े हैं। वो रोजनामा जंग पर तकरीबन 50 बरस तक रोजाना एक ताज़ा कथा लिखते रहे। इसके अलावा सियासी, इल्मी, अदबी और मजहबी कालम और मज़ामीन भी लिखते रहे। इससे बढ़कर इंतकाम खून नाहक और क्या, अजमत बातिल को खुद अपने से नफरत हो गई। कर्ब गम औरों का हिस्सा है, हमें तो ऐ रईस कर्ब गम इस तरह रात आया कि सेहत हो गई। दूसरे भाई सैयद मोहम्मद तकी मुफक्किर, फलसफी और अदीब थे। वो पहले दिल्ली में शमा रिसाले और बाद में पाकिस्तान आकर जंग के मुदीर रहे, मगर ज़्यादा शोहरत उन्हें फ़लसफ़े की दुनिया में मिली। उन्होंने कार्ल मार्क्स की मशहूर किताब डास कैपिटल का उर्दू में तर्जमा और मज़ीद फ़लसफ़ी किताबों का उर्दू में तर्जमा किया। तीसरे भाई सैयद मोहम्मद अब्बास भी इल्म अदब से शगफ रखते थे। अपनी फ़िक्र में इनकलाबी और इश्तराकी नज़रिए से मुतासिर थे। अमरोहे में बच्चों को उर्फियत के नाम से पुकारने का रिवाज था। यही वजह है कि इस अदबी और इल्मी घराने में भी बच्चों को उर्फियत के नाम से पुकारा जाता। रईस साहब की उर्फियत अच्छन, तकी साहब की छप्पन और मोहम्मद अब्बास की उर्फियत बच्चन और सैयद हुसैन की उर्फियत जॉन थी। ख़ानदान के बच्चों ने इन प्यार के नामों पर एक शेर भी बना रखा था, जिसे लहक लहक के पढ़ने वालों में जॉन की भतीजी और रईस अमरोही की साहबजादी शहाना रईस आगे आगे होती। अच्छन, छब्बन, बच्चन, जॉन, इन चारों में अच्छा कौन। इल्म फाजिल वालिद और इल्म दानिश के दिलदादा भाइयों के साए में जॉन की परवरिश और तरबियत होती है। बल्कि सैयद हुसैन एलिया का जॉन एलिया बनने में वालिद और उसके साथ साथ भाइयों का भी बहुत बड़ा हाथ है। जॉन खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं कि जितना मैंने अपने भाइयों से सीखा है शायद ही किसी को अंदाज़ा हो। भाइयों के अलावा जॉन अपने चाचाजाद भाई कमाल अमरोही से भी ज़्यादा मुतासिर हुए थे। कमाल अदीब और सहाफ़ी रहे, मगर ज़्यादा इज़्ज़त उन्हें फिल्म साज के तौर पर मिली। उनकी फिल्में पुकार, महल, पाकीज़ा बॉलीवुड की कामयाब और शानदार फिल्मों में शुमार होती हैं। जॉन अपनी छोटी बहन शाहज़ना नजफ़ी से भी बहुत मोहब्बत करते थे और अपनी शायरी सबसे पहले उन्हें सुनाते। बेदिली क्या यूं जला जला दे, बेदिली यार सुन लो शेर, हम फकीर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम शायर नहीं है। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। क्या कह रहे बेदिली, जाए जनाब बोसा दे, मुझे बोसा दे। हाँ बेदिली
جان ایلیا نے ابتدائی تعلیم امروہہ کے مدرسوں میں حاصل کی۔ مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے جان نے اردو کے علاوہ عربی فارسی میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ انہوں نے مولوی عالم، فاضل عربی، فاضل فلسفہ، فاضل منطق کی اسناد حاصل کی۔ الہ آباد بورڈ سے کامل فارسی کا امتحان پاس کیا اور پھر ایم اے اردو اور ایم اے فلسفہ میں امتحان پاس کیا۔ وہ پی ایچ ڈگری کے لیے مقالہ بھی لکھ رہے تھے لیکن اپنی غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے مکمل نہ کر پائے۔ اتنی اعلیٰ تعلیم، فلسفہ اور منطق پر عبور حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ کہتے تھے کہ وہ بچپن میں تعلیم سے جی چراتے تھے۔ وہ کہتے ہیں، میں انتہائی بدشوق قسم کا طالب علم رہا ہوں۔ عام طور پر 3rd ڈویژن میں پاس ہو پاتا تھا۔ میں ایک ابو جہل قسم کا لڑکا تھا اور اپنی جماعت کے شوقین اور محنتی لڑکوں کو ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ مجھے کورس کی کتابوں سے اللہ واسطے کا بیر تھا، اس لیے میں کورس کی کتابوں کی بجائے دوسری کتابیں پڑھتا اور دن رات پڑھتا۔ تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے میری تنہائی میں خوابوں کے سوا۔ ارے یار علی نے یہ تو کہا ہم سے علم علم علم۔ شاعری اور عشق کا بھی چوری دامن کا ساتھ ہے۔ سو جان نے عشق اور شاعری دونوں ایک ساتھ شروع کی۔ جان نے اپنا پہلا شعر اس وقت کہا جب بچے کھلونوں سے کھیلا کرتے ہیں۔ جان اپنا پہلا شعر یوں کہتے ہیں، چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میں رخسار کی۔ بہت سے لوگ جان کے اس بیان پر شک کا اظہار کرتے ہیں، کہتے کہ بچے تو اس وقت ہوش بھی نہیں سنبھال پاتے، لیکن جان عام بچے کہاں تھے، وہ تو خاص الخاص تھے۔ بچپن کے عشق کے بعد جان نے کئی عشق کیے اور لڑکپن میں ہی منجھے ہوئے شاعر بن گئے۔ محلے کی لڑکیاں ان سے غزلیں، قصیدے اور اشعار کی فرمائش کیا کرتی تھیں۔ ان میں ایک پریا نام کی لڑکی بھی تھی جس کی اجلی رنگت اور چمکیلی آنکھوں نے جان کو اپنا اسیر بنا لیا۔ وہ بھی جان سے اپنی شاعری لکھواتی تھی مگر کسی اور کے لیے۔ جان کو اس وقت پتہ چلا جب اس کی شادی اس کے محبوب کے ساتھ ہو گئی، وہ کٹ کر رہ گیا۔ اس کے بعد بھی جان کو کئی لڑکیوں سے عشق ہوا مگر سب کے سب ناکام ہوئے۔ 12 سال کی عمر میں وہ ایک خیالی محبوبہ صوفیہ کو بھی خط لکھا کرتا تھا۔ لڑکپن کے ایک عشق کی کسر ان کے دل میں عمر بھر رہی۔ خاندان کی اس لڑکی کا نام ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے جان نے اس کا نام فارحہ رکھا۔ فارحہ خطی کیوں لکھے جائیں، خطی کیوں لکھے جائیں؟ فارحہ نگارینا، تم نے مجھ کو لکھا ہے، میرے خط جلا دیجیے۔ 1947 میں پاکستان آزاد ہو گیا اور سب سے پہلے رئیس امروہی پاکستان آئے۔ کچھ عرصے بعد سید محمد تقی اور سید محمد عباس نے بھی ہجرت کر لی۔ امروہے میں جان، شفیق حسن ایلیا اور والدہ نجس اور بہن شاہ زنان ایلیا رہ گئی۔ جان کے والد درویش انسان تھے، انہیں معاشی معاملات سے اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ آبائی زمینوں کی معمولی آمدن سے گھر چل جاتا تھا۔ اس معاملے کی وجہ سے جان کی والدہ اپنے شوہر سے الجھتی رہتی تھی۔ اس کا ذکر جان نے کچھ یوں کیا ہے، میں اپنے گھر میں دنیا کے معاملات، زندگی کے خارجی مسئلوں اور عملی حقیقتوں کے بارے میں کوئی گفتگو ہوتے ہوئے نہیں سنی۔ میں ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھا جسے درم اور شکن سے کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ سروکار نہیں تھا۔ جب مجھ میں شعور پیدا ہوا تو اپنے ماحول کی یہ صورتحال دیکھ کر میرے دل میں ایک انجانی اداسی کی کیفیت نے جنم لیا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی چلی گئی۔ میرے اندر جو اذیت ناک احساس پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ہمارا گھر کسی بھی لمحے تباہ ہو سکتا ہے اور یہ کہ آئندہ ہمیں شاید بھیک مانگ کر زندگی گزارنا پڑے۔ میں اپنے گھر کی یکسر بے بنیادی معاشی صورتحال کا ذمہ دار اپنے باپ شفیق حسن ایلیا کو ٹھہراتا ہوں۔ جان نے مزید لکھا کہ اگر وہ میرے باپ نہ ہوتے اور ان کی جگہ پہ کوئی اور معقول قسم کا انسان یا دنیا شناس انسان ہوتا تو میں ایسا نہ ہوتا جو میں آج ہوں۔ میں کامیاب ترین، صحت مند اور قابل رشک انسان ہوتا تو میری زندگی عیش ہی نہیں بلکہ شاندار عیش کے ساتھ گزر رہی ہوتی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شفیق حسن ایلیا اپنے بچوں کو دولت تو نہیں دے سکے بلکہ علم و ادب کی یہ دولت جو ان کے بچوں کو ورثے میں ملی، جس کی وجہ سے آج ان کا نام دنیا میں عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ معاشی ناآسودگیوں، محبت میں پیر در پیر ناکامیوں، گھریلو تلخیوں نے جان کو نوجوانی میں ہی ٹی بی کا مریض بنا دیا تھا۔ پھر جب تینوں بھائی پاکستان چلے گئے تو جان مزید بے حال ہو گئے۔ بھائیوں کی جدائی میں اماں روتی رہتی، یہاں تک کہ 1954 میں ان کا انتقال ہو گیا اور 1956 میں والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ بہن کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دلی منتقل ہو چکی تھی۔ تب جان امروہہ میں اکیلے رہ گئے تھے اور انہوں نے اپنی تنہائی کو یوں بیان کیا، اب وہ گھر ویرانہ تھا، بس ویرانہ زندہ تھا،
सब आंखें दम तोड़ चुकी थीं और मैं तन्हा जिंदा था। सारी गली सुनसान पड़ी थी। बाद फना के पहरे में हिजर के दालान और आंगन में बस एक साया जिंदा था। जॉन अपने महबूब शहर को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे, मगर बहन और दोस्त अहबाब के समझाने पर वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गए और 30 दिसंबर 1956 की शाम वो पाकिस्तान रवाना हो गए। वो अपनी डायरी में लिखती हैं, आज मेरा घर हमेशा के लिए बर्बाद और वीरान हो रहा है। मैं इस वतन में घर की आखिरी रौनक था। आज बाबा अम्मा की कब्रें इस शहर में बेचराग होने जा रही हैं। अम्मा सलाम, अब मैं रवाना हो रहा हूँ। आह, मैं अम्मा की कब्र के करीब से गुजर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ कराची, बहुत जल्द आऊँगा। मगर ये बहुत जल्द वापस ना आ सका। जिस्म कराची में, रूह अमरोहा में। जॉन अपना ज़ख्मी और टूटा दिल लिए पाकिस्तान आ चुके थे, लेकिन उनकी रूह अमरोहा की गलियों में घूम रही थी। यार जब रूह को मालूम होगा जब मैं किस पैकरे नफीस में हूँ तो क्या हाल हुआ होगा उसका, कि यार मैं किस कप्तान के जिस्म की रूह। शहर भर के शायर व अदीब रईस अमरोही के पास आया करते थे। कोई शायरी पर इसला लेता था तो कोई नज़में और शेरे लिखवाकर अपने नाम से शाया करवाता। तब जॉन को मसरूफ़ रखने और माशी तौर पर बेहतर करने के लिए उन्होंने इंशा नाम का एक माहनामा जारी किया। जॉन ने इस रिसाले में इदारिया लिखना शुरू कर दिया तो लोगों को अंदाज़ा हुआ कि उनकी नसर भी नज़म से कम नहीं। जो इंशाया के नाम से वो तहरीरें लिखते थे, उनका शुमार उर्दू की शाहकार तहरीरों में होता था। ये इशाये बाद में किताबी शक्ल में आए, जो कि जॉन साहब के इंतकाल के कई बरस बाद शाया हुए, मगर इस किताब का नाम फरनूद उन्होंने खुद रखा। खैर, उस दौर में ही जॉन ने मुशायरों में शिरकत शुरू कर दी और कराची के अदबी हलकों में अपनी पहचान बना ली। यानी ये जो तुमने खते की फरमाइश की है, तुम यकीन करो, मैं एक बात करूं, जब मैं पैदा हुआ हूं ना तो उसके 15 दिन बाद कहा था मैंने। वाह वाह वाह, क्या तो सुने आप, बात ये कि तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता क्या है, कह रहे हैं आप? तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है? तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है? और मेरे बगैर तुझे नींद कैसे आती है? हाँ, तेरे बगैर क्या कह रईस साहब को भारत में छोड़ी गई जायदाद के बदले में कराची में एक 2700 गज की एक कोठी क्लेम में मिल गई। सारा ख़ानदान वहीं मुंतकिल हो गया और जॉन भी वहाँ रहने लगे। वो अपने कमरे को हुजरा कहा करते थे। मेरे ये उस कमरे में बैठा है कासिम और ये सलीम, मेरा हुजरा, कराची का सबसे नुमाइंदा तख्लीकी हुजरा। मेरे कमरे का क्या बयां कि यहाँ, मेरे कमरे का क्या बयां कि यहाँ खून थूका गया शरारत में। आलमी डाइजेस्ट के इब्तदाई दिनों में जॉन की मुलाकात ज़ायदा हिना से हुई। तब वो स्कूल या कॉलेज में पढ़ती थी और इंशा आलमी डाइजेस्ट में शाया होते थे। जॉन उनकी ज़िहानत और इल्म से जल्द मुतासिर हो गया। दोनों की अक्सर मुलाकातें होने लगी और उन्होंने 1970 में शादी कर ली। ज़ायदा हिना जॉन से 15 साल छोटी थी। जॉन के ख़ानदान वालों ने और बहुत से उनके ख़ानदान के लोगों ने इस शादी पर मुखालफत का इजहार भी किया था। जॉन ने पहले कब किसी की बात मानी थी कि जो वो अब मानते। जॉन की पहली बेटी फिनाना की पैदाइश 1975 और 2 साल बाद उनकी छोटी बेटी की पैदाइश हुई और बेटी ज़रियून की पैदाइश 1981 में हुई। मगर जॉन और ज़ायदा हिना के दरमियान दरारें कम नहीं हुई बल्कि और गहरी होती चली गई। लेकिन ज़ायदा हिना और जॉन की उम्र में ही नहीं बल्कि मिजाज में भी खासा फ़र्क था। जो मेरा ख्वाब है जिसे मैं कभी नहीं पा सकता, और मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब मर गए, मैं तबाह होकर आया हूँ। ये हंसने की बात है? अच्छा, ये हंसने की बात है? जॉन शराब तो जवानी में ही पीते थे, मगर जब घरेलू तलखियाँ बढ़ी तो मज़ीद शराब पीना शुरू कर दिया। ज़ाहिर बात है, इससे मसाइल बढ़ने थे, कम नहीं होने थे, और 80 की दिहाई में दोनों ने एक दूसरे से अलहदगी कर ली। जॉन एलिया लिखते हैं कि ज़ायदा का अदीबा होना मुझे तबाह कर गया। दरअसल उसके अंदर ऐसी अना पैदा हो चुकी थी जो हमारे दरमियान अलहदगी का सबब बन गई,
لیکن اس کی انا میں نے خود ہی پیدا کی تھی۔ شادی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بیوی کو گھریلو خاتون ہونا چاہیے۔ اگر آپ دونوں ادیب یا شاعر ہیں تو پھر دونوں کی انا کسی نہ کسی مسئلے پر ٹکراتی رہے گی۔ وہ اپنی شادی کی ناکامی پر زیادہ کو قصوروار ٹھہراتے تھے، لیکن وقفان حال بتاتے ہیں کہ وہ خود ہی غلط تھے، کہ وہ ایک اچھے شاعر تو تھے لیکن گھریلو ذمہ داریاں نبھانا ان کا کام نہیں تھا۔ جون کے بچے بھی اس کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ زائدہ اور بچوں کی دوری نے جون پر قیامت ڈھا دی۔ وہ مزید تنہا پسند اور حساس ہو گئے اور انہوں نے مشاعروں میں جانا بھی چھوڑ دیا۔ تب ایک دوست سلیم جعفری سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دوبارہ جون کو مشاعروں میں آنے کی دعوت دی۔ میرا ظہور 13 رجب حضرت علی کی ولادت کی تقریب سے ہوا تھا امروہے میں۔ میرا تیسرا ظہور دبئی میں ہوا۔ اگر سلیم جعفری نہ ہوتا تو آپ مجھے نہ جانتے۔ اب تک میں سلیم کی خلاف ورزیاں کرتا رہا، شراب پیتا رہا، دھت رہا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے باطن ذات کو صرف ایک آدمی جانتا ہے، اس کا نام ہے سید سلیم جعفری، اگرچہ وہ سنی ہے۔ جان مشاعروں میں بھی اپنے مخصوص اور منفرد حلیے میں آتے تھے اور شعر پڑھنے کا ان کا ایک خاص انداز تھا۔ جھوم جھوم کر گردن کو جھٹکے دے کر شعر پڑھتے، لمبے بال چہرے پر آ جاتے تو انہیں اپنے ہاتھ سے ایک خاص انداز سے گردن جھٹک کر پیچھے کرتے، کبھی زانوں پر ہاتھ مارتے تو کبھی سٹیج پر یا سامعین میں بیٹھے کسی شخص پر جملہ کستے یا حال حوال دریافت کرتے، یعنی وہ لوگوں کی توجہ مکمل طور پر اپنی طرف رکھتے۔ پھر ان کے شعر بھی ایسے ہی ہوتے کہ برچھی کی طرح دل میں اتر جاتے اور لوگ واہ واہ کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ آج میں بڑا حساس ہوں، چونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا آخری مشاعرہ ہے اور اس کے بعد میرا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں، میرے کمرے میں۔ جون شاعری کے افق پر تو چھائے ہوئے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کی اب تک کوئی بھی کتاب شائع نہیں ہوئی تھی۔ دراصل جون نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بابا کی تمام کتابیں شائع کروائیں گے، لیکن وہ وعدہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنی کتابیں شائع کرنے سے گریز کرتے تھے۔ مگر دوستوں کی فرمائش پر شاید کے نام سے ان کی پہلی کتاب شائع ہوئی۔ کتاب ہاتھوں ہاتھ لی گئی اور ان کا لکھا گیا دیباچہ بھی بہت مشہور ہوا۔ بس یہ پہلی کتاب تھی جو ان کے زندہ ہوتے ہوئے شائع ہوئی، باقی جو کتابیں تھیں وہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ جون کی عزت تو شاعری کی وجہ سے تھی، لیکن انہوں نے نثر میں بھی بہت بڑا کام کیا۔ جون نے عربی کی کئی نادر کتابوں کے اردو میں ترجمہ کیے، لیکن زیادہ شہرت ملی جون کی شاعری کو۔ ان کی شاعری پر تو PhD کے مقالے بھی لکھے گئے اور لکھے جاتے رہے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ اپنی طرز کے ایک منفرد شاعر تھے اور اس کی نظمیں چیخ چیخ کر بتاتی ہیں کہ ان کا خالق کون ہے۔ یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا، وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے۔ یارو کچھ تو حال سناؤ، کیا کہتے ہیں یارو؟ ہر بڑے شاعر کی طرح جون نے غم دنیا اور غم جانا پر شاعری کی، لیکن مزے کی بات جون میر تقی میر کے سوا کسی اور اردو شاعر کو مانتے بھی نہیں تھے۔ کہتے ہیں شاعر تو دو ہیں، میر تقی میر اور جون، باقی جو ہیں وہ شام و سحر خیریت سے ہیں۔ حالانکہ جو جون کی مشہور شاعری ہے وہ سہل ممتنع ہے، جو ظاہری طور پر آسان لگتی ہے لیکن ایسی شاعری کرنا بہت مشکل ہے۔ سہل ممتنع میں جون نے غالب کی روایت کو آگے بڑھایا، لیکن وہ غالب کو بھی چھوٹا شاعر مانتے تھے۔ اے خدا جو کہیں نہیں موجود، اے خدا جو کہیں نہیں موجود، کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں؟ ایک ہی حادثہ تو ہے اور یہ عالمگیر تاریخ گیر واقعہ ہے، پوری تاریخ کا، متبدل انسانیت کی، نیاندرتھل انسان سے لے کر 6000 برس کی تاریخ تک یہ واقعہ ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی۔
ملحد جون یا متشکک جون۔ جون کو دہریہ یا ملحد سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کے کلام میں جا بجا یہ الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لکھتے ہیں ہم نے خدا کا رد لکھا، نفی بنفی لا بلا، ہم ہی خدا گزید گاں تم پر گراں گزر گئے۔ اے خدا جو کہیں نہیں موجود، کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں؟ یا یوں جو تکتا ہے آسماں کو تو، کوئی رہتا ہے آسماں میں کیا؟ حاصل کن ہے یا جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی عجلت میں۔ حالانکہ کئی مرتبہ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہا کہ وہ ملحد نہیں متشکک ہیں۔ شاید کے دیباچے میں لکھا ہے کہ فلسفے کے علوم نے انہیں یقین سے محروم کر دیا تھا۔ یقین سے محرومی کے علاوہ زندگی کی بھی محرومیت تھی جس نے انہیں نفی پسند بنا دیا تھا۔ وہ خود مانتے ہیں کہ وہ ایک ناقص تھے، ہر چیز کی نفی کرنا چاہتے تھے، مگر خدا کے بارے میں انہیں یہی کہنا پڑا، بڑا بے آسرا پن ہے سو چپ رہے، نہیں ہے یہ کوئی مجدہ کہ خدا نہیں۔ جون نے بہت سے ملکوں کے دورے بھی کیے۔ وہ پاکستان آنے کے بعد 2 بار بھارت گئے۔ امروہہ کی زمین پر لیٹ کر اس کی مٹی کو چوما کرتے تھے۔ 90 کی دہائی میں وہ امریکہ اور کینیڈا کے 2 مہینے کے دورے پر گئے۔ وہاں کئی دلچسپ واقعات پیش آئے۔ کئی مرتبہ تو لوگوں نے لمبے بالوں اور لمبے اوور کوٹ کی وجہ سے خاتون سمجھنا شروع کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو انہوں نے اوور کوٹ پہن رکھا تھا وہ لیڈیز تھا۔ اپنی ذات اور لباس سے بے پرواہ جون کو اپنی بیوی اور بچوں کا غم ستایا جا رہا تھا اور وہ پی کر اس غم کو بھلانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کے لیے اپنے بھائی کے اہل خانہ سے لڑ جھگڑ کر گارڈن ایسٹ والی کوٹھی بکوا دی اور اپنے حصے کے 70-80 لاکھ اپنے بچوں کے نام کروا دیے، حالانکہ اس کوٹھی کا نام ان کی والدہ کے نام پر نرجس رکھا گیا تھا۔ اور اسی کوٹھی کے ایک کمرے میں جون ایلیا کے بڑے بھائی رئیس امروہی کو دہشت گردوں نے قتل کر دیا تھا۔ جون اپنے بیٹے زریون سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ انور حسن بتاتے ہیں کہ جون کی اپنی بیوی کے طلاق کے بہت عرصے بعد ان کے بیٹے زریون سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ زریون نے انہیں پہچاننے کے باوجود بھی ان سے بے رخی برتی، جس کی وجہ سے جون پوری رات روتے رہے اور اس پر ایک شاہکار نظم لکھی: نہیں معلوم زریون اب تمہاری عمر کیا ہوگی، وہ کن خوابوں سے جانے آشنا ناشنا ہوگی، تمہارے دل کے اس دنیا سے کیسے سلسلے ہوں گے، تمہیں کیسے گما ہوں گے، تمہیں کیسے گلے ہوں گے، تمہاری صبح جانے کن خیالوں سے نہاتی ہو، تمہاری شام جانے کن ملالوں سے نبھاتی ہو۔ جون نے اپنی اس طویل نظم میں بھی خون تھوکنے کا ذکر کیا۔ وہ خون تھوکتے رہے، شاعری کرتے رہے اور اپنوں اور زمانے کے زخموں کو بھرنے کے لیے شراب اور دوسری نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے رہے۔ صحت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی اور علامہ قرار حسین نقوی کے گھر مقیم ہو گئے۔ دوست احباب ان سے ملنے وہیں چلے آتے، جہاں بالآخر 8 نومبر 2008 کو اردو ادب کا روشن ستارہ غروب ہو گیا۔ عبید اللہ علیم نے کیا خوب کہا ہے کہ یار ہمارا ایلیا ہم سے اٹھا لیا گیا، بیٹھے وہ اپنے ساتھ میں ایلیا ایلیا کروں۔ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے، عمر گزار دی گئی۔